السلام علیکم۔ آج ہم ایک روحانی سفر کا آغاز کر رہے ہیں تاکہ اسلامی تعلیمات میں حضرت مہدی کے دلچسپ تصور کو دریافت کیا جا سکے۔ حضرت مہدی، جنہیں امام مہدی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کی ہدایت یافتہ شخصیت ہیں جو مستقبل میں انسانیت کے لیے انصاف، راست بازی اور رہنمائی لانے کے لیے ابھریں گے۔ جب ہم اسلام میں اس بے صبری سے انتظار کی جانے والی شخصیت کے عقائد اور اہمیت پر غور کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ حضرت مہدی کا تصور، جسے امام مہدی ہدایت یافتہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات میں ایک اہم اور بے صبری سے انتظار کی جانے والی شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مسیحائی اور راست باز رہنما ہیں جو مستقبل میں انصاف لانے اور انسانیت کو راست بازی کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے نمودار ہوں گے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت مہدی کے بارے میں عقائد بنیادی طور پر اسلامی روایات میں جڑے ہوئے ہیں، اور سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان ان کی شناخت اور کردار کے بارے میں مختلف تشریحات اور اختلافات موجود ہیں۔ شناخت اور نسب۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ سنی اور شیعہ دونوں روایات اس نسب پر متفق ہیں، لیکن ان کے نام، پیدائش اور مخصوص نسب کے بارے میں کچھ پہلوؤں میں اختلاف ہے۔ پیدائش اور گمشدگی۔ شیعہ مسلمانوں کی اکثریت کے مطابق حضرت مہدی کی ولادت 868 عیسوی یا 255 ہجری میں سامرا، عراق میں ہوئی۔ بعض اہل سنت کی روایات بھی ان کی پیدائش کو اسی زمانے میں مانتی ہیں۔ تاہم ان کی عمر اور ان کی گمشدگی کے حالات کے بارے میں مختلف بیانات موجود ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت مہدی کم عمری میں غیبت میں چلے گئے تھے۔ شیعہ عقائد میں ان کی غیبت کے دو اہم تصورات پائے جاتے ہیں: کم غیبت غیبہ الغرا اور عظیم تر غیبت غیبہ الکبرى۔ کم غیبت کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ حکمران عباسی خلفاء کے خطرے کی وجہ سے چھپ گئے۔ اس مدت کے دوران، جو تقریباً 70 سال تک جاری رہا، انہوں نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ مقرر کردہ نمائندوں کے ذریعہ بات چیت کی جنہیں ڈپٹیز نواب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سب سے بڑی غیبت۔ آخری نائب کی وفات کے بعد سب سے بڑی غیبت کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد سے حضرت مہدی غیبت کی حالت میں ہیں جو ان کے ظہور کے مقررہ وقت تک جاری رہے گی۔ اس مدت کے دوران یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے محفوظ ہے اور عام لوگوں سے پوشیدہ رہتا ہے۔ حضرت مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی۔ حضرت مہدی کی واپسی مستقبل میں اس وقت متوقع ہے جب دنیا میں بڑے پیمانے پر افراتفری اور فساد برپا ہے۔ وہ ایک انصاف پسند اور راست باز رہنما کے طور پر ابھرے گا، اور اس کی ظاہری شکل کے ساتھ مختلف نشانیاں اور واقعات ہوں گے۔ یہ نشانیاں سنی اور شیعہ دونوں اسلامی کتابوں میں مذکور ہیں اور حضرت مہدی کی آنے والی واپسی کے اشارے کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ حضرت مہدی کا کردار۔ حضرت مہدی کا مرکزی کردار انسانیت کو انصاف اور رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور انصاف، مساوات اور تقوی کے اصولوں پر مبنی ایک عالمی اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ ان کی حکومت امن اور خوشحالی کا دور شروع کرے گی، جہاں اسلام غالب آئے گا اور ظلم و جبر کا خاتمہ ہوگا۔ عالمگیر شناخت۔ یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت مہدی کی آمد کو دنیا کے مختلف حصوں سے مسلمان تسلیم اور قبول کریں گے اور لوگ ان کی بیعت جائز رہنما کے طور پر کریں گے۔ اہل سنت اور شیعہ عقائد کے درمیان اختلافات۔ اگرچہ حضرت مہدی کا بنیادی عقیدہ اہل سنت اور شیعہ دونوں مسلمانوں کا مشترک ہے، لیکن ان کی تشریحات میں کچھ اختلافات ہیں۔ مثال کے طور پر اہل سنت کی بعض روایات کا خیال ہے کہ حضرت مہدی مستقبل میں پیدا ہوں گے، جبکہ شیعہ روایات عام طور پر یہ مانتی ہیں کہ وہ ماضی میں پیدا ہوئے تھے اور اس وقت غیبت میں ہیں۔ حضرت مہدی کو اسلامی تعلیمات میں ایک منفرد اور قابل احترام مقام حاصل ہے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان کی ظاہری شکل کا بے صبری سے انتظار ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اسلامی روایت میں تشریحات کے تنوع کے احترام کے ساتھ اس تصور کو دیکھا جائے اور یہ یاد رکھا جائے کہ ان کی زندگی اور واپسی کی صحیح تفصیلات ایمان اور ایمان کا معاملہ ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ لائک بٹن دبانا نہ بھولیں اور مزید تاریخی واقعات اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک السلام علیکم۔